بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حاضرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سعید شیخ۔ ناظرین و سامعین، آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث کی کتابوں کے ضمن میں کہ یہ حدیث کی یہ کتاب مسند ہے، یہ مصنف ہے، یہ جامع ہے، یہ مستدرک ہے۔ تو یہ حدیث کی کتب کی انواع ہیں، قسمیں ہیں۔ تو آج ہماری گفتگو کا مرکز و محور ہوگا کتب حدیث کی ایک قسم ہے جامع، جس کی جمع جوامع آتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جامع کسے کہتے ہیں، اور پھر ایک جامع کی مفصل اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، محدثین کے ہاں حدیث کی وہ کتاب جس میں یہ 8 مضامین ہوں، یہ 8 موضوعات ہوں، ان 8 موضوعات کی احادیث انہوں نے اکٹھی کی ہوں، ایسی کتاب کو محدثین الجامع کے اصطلاح سے موسوم کرتے ہیں۔ وہ 8 ابواب یہ ہیں کہ عقائد، اس میں عقائد سے متعلق احادیث ہوں، رقاق سے متعلق احادیث ہوں۔ رقاق سے مراد ایسی احادیث کہ جن کو سن کر، جن کو پڑھ کر انسان کا دل نرم ہو جائے، جس کو سن کر خشیت الہی میں اضافہ ہو، اللہ کے خوف پیدا ہو، تو زہد اور تقوی میں اضافہ ہو، ایسی احادیث ہوں۔ جس میں طعام و شراب کے، یعنی کھانے اور پینے کے آداب سے متعلق احادیث ہوں، اس کو ہم احکام سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور حدیث کی تقریباً سبھی کتابوں میں تفسیر کے ابواب ہوتے ہیں۔ اسی طرح التاریخ و سیر، جس میں پہلی قوموں سے متعلق واقعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو غزوات ہیں، جیسے مغازی کا عنوان بھی بعض نے، محدثین نے اس کو دیا۔ اسی طرح ایک باب ہے السفر والقیام والقعود، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار کا ذکر، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا ذکر، آپ کی چال کا ذکر، اور بعض محدثین نے اس کا نام شمائل بھی دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وقتوں میں فتنوں کے بارے میں بھی بتایا ہے، ایسی احادیث۔ اسی میں اشراط الساعہ بھی آ جاتی ہیں، جو قیامت کی علامات ہیں، اور المناقب والمصالب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم کی تعریف کی ہے تو وہ بیان کی جائے، یا کسی قوم کی کمزوری کی طرف نشاندہی کی ہے تو ایسی احادیث۔ تو یہ 8 ابواب یا یہ 8 موضوعات حدیث کی جس کتاب میں ہوں گے، اس کتاب کو ہم اصطلاح میں جامع کے نام سے کہیں گے۔ جامع کا معنی جمع کرنے والی، یعنی ان بہت سارے موضوعات کو وہ حدیث کی کتاب جمع کرنے والی۔ مشہور جوامع کون کون سی ہیں؟ اس ضمن میں امام بخاری کی جو الجامع الصحیح ہے، یہ اس کو ہم بطور مثال کے پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح امام مسلم کی الجامع الصحیح، اور امام ترمذی کی جامع الترمذی کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں۔ تو یہ مشہور جوامع ہیں، یعنی ان کتب حدیث کی انواع میں جو جامع ہے وہ اس پر امام بخاری کی کتاب اس تعریف میں آتی ہے، امام مسلم کی کتاب آتی ہے، اور امام ترمذی کی جامع بھی اسی میں آتی ہے۔
تو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ میں ایک جامع کا آج تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا، وہ ہے امام بخاری کی الجامع الصحیح. اور اس کتاب کا پورا نام بالخصوص اسٹوڈنٹ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اکثر انٹرویو وغیرہ میں جب آپ پبلک سروس کمیشن یا کہیں ملازمت کے لیے آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں اور آپ اسلامیات کے طالب علم ہیں تو آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ صحیح بخاری کا پورا نام آپ بتائیے. تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ منہ تکتا رہ جاتا ہے. تو صحیح بخاری کا پورا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ صحیح بخاری کا پورا نام، مشہور تو صحیح یا الصحیح للبخاری یا صحیح لامام البخاری، لیکن اس کتاب کا جو پورا نام جو امام بخاری نے رکھا وہ ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. امام بخاری کا پورا نام کیا ہے؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری. یہ چونکہ بخارا میں رہتے تھے، یہ خراسان کا ماوراء النہر کا ایک شہر ہے، تو اس کی نسبت سے آپ کو بخاری کہتے ہیں. اور آپ کی وفات 256 ہجری میں ہوئی ہے، اور یہ تاریخ وفات، یہ سال وفات بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے یاد رکھیں. یہ بھی اکثر مقابلہ کے امتحانوں میں اور دیگر امتحانات میں یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ امام بخاری کی وفات کس سال میں ہوئی، تو 256 ہجری میں. امام بخاری کا لقب کیا ہے؟ امام بخاری کو خلق خدا نے یا محدثین نے یا علوم حدیث کے ماہرین نے آپ کی خدمات کی جو حدیث میں ہے اس کی بدولت امیر المومنین فی الحدیث کا لقب آپ کو دیا. تو امیر المومنین فی الحدیث آپ کا لقب ہے، ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے، محمد آپ کا نام ہے، اسماعیل آپ کے والد کا نام ہے، اور بخارا میں رہنے کی وجہ سے آپ کی نسبت بخاری ہے، اور 256 میں آپ نے وفات پائی ہے. یوں تو امام بخاری نے بہت ساری کتابیں لکھیں، لیکن سب سے زیادہ جو قبولیت حاصل ہوئی وہ اس کتاب کو ہوئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شروع سے ہی، ایک تو عزیز طلبہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ امام بخاری کے بچپن میں ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. آپ کے والد بھی بڑے عالم تھے، اسماعیل، شیخ اسماعیل، لیکن بچپن میں ان کی یعنی امام بخاری کا بچپن تھا تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. یتیمی میں امام بخاری نے پرورش پائی. آپ کی بینائی جاتی رہی. روایات میں آتا ہے کہ امام بخاری کی والدہ جو ہیں وہ بہت رویا کرتی تھیں اور پریشان رہتی تھیں کہ بیٹے کی بینائی چلی گئی. تو ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور آپ کی والدہ کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعاؤں کے صدقے اور آپ کی اس رونے کے صدقے آپ کے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے، وہ پھر سے دیکھنے لگیں گے، وہ بینا ہو گئے ہیں. تو امام بخاری کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب یہ خواب میں نے رات کو دیکھا اور صبح بیدار ہوئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ خواب میرا سچا ہو گیا ہے اور میرا بیٹا جس کی بینائی جاتی رہی وہ بینا ہو گیا ہے. اور اس طرح کا یعنی آپ کی والدہ بھی نیک اور عبادت گزار خاتون تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دعا کے صدقے آپ کی بینائی لوٹائی. امام بخاری نے شروع سے ہی بچپن سے ہی علم کی طرف شوق کیا اور 10-11 سال کی عمر میں بہت ساری احادیث آپ حفظ کر چکے تھے. تو حدیث کے آپ نے حدیث کو اوڑھنا بچھونا بنایا. اور امام بخاری نے جو یہ کتاب تالیف کی صحیح بخاری جس کے بارے میں ہم آج پڑھ رہے ہیں، اس پر آپ نے 16 سال کا عرصہ صرف کیا. یہ خود امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کی تالیف میں 16 سال کا عرصہ صرف کیا.
ناظرین، امام بخاری کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی حدیث لکھتے تو لکھنے سے پہلے آپ غسل فرمایا کرتے تھے، پھر 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اور پھر حدیث کو اپنی کتاب میں رقم کیا کرتے تھے. یعنی پہلے آپ اس حدیث کی صحت کو چھان پھٹک کرتے، اور جب انہیں پوری تسلی ہو جاتی اور ہر قسم کے سقم سے وہ حدیث پاک ہوتی اور وہ سند میں کسی قسم کا کوئی کمی نہ ہوتی اور کوئی اس میں عیب والی بات نہ ہوتی، کوئی وہ معیار محدثین کے معیار پر پوری اترتی، یعنی اس کی چھانٹ پھٹک کے بعد پھر امام بخاری کیا کرتے، غسل کرتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے، استخارہ کرتے، اور پھر اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کرتے. امام بخاری کے پیش نظر کوئی 6 لاکھ احادیث تھیں، اور ان 6 لاکھ احادیث میں سے آپ نے صحیح بخاری میں کوئی امام ابن صلاح کے مطابق 9086 احادیث اس میں نقل کی ہیں صحیح بخاری میں، اور ان میں وہ احادیث بھی شامل ہیں جو مکرر ہیں یا ایک سے زائد بار آئی ہیں، یا ایک حدیث مختلف طرق سے آئی ہے تو یہ اس میں بھی شامل ہے. لیکن اگر ہم مقررات کو نکال دیں تو کوئی 2600-2700 احادیث بچتی ہیں جو بغیر تکرار کے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی 6 لاکھ احادیث میں سے اس میں انتخاب کیا کوئی 9000 احادیث کا. امام بخاری نے، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ مختلف موضوعات، یعنی 8 جو بڑے موضوعات ہیں وہ اس میں وہ سارے آ جاتے ہیں، اور امام بخاری نے اپنی اس کتاب کو 360 کتب میں تقسیم کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جو کتابیں ہوتی تھیں پھر ان کی مزید آگے ایک کتاب کے اندر مزید کلاسیفیکیشن، جیسے ہم آج کے دور میں چیپٹرائزیشن کرتے ہیں، اس کے ابواب بناتے ہیں، تو متقدمین کے ہاں یہ چلن تھا کہ وہ کتاب کے اندر چیپٹرائزیشن جو اس کی ابواب بندی کرتے تھے وہ کتاب کے نام سے کرتے تھے. تو امام بخاری نے اس کے اندر جو کل کتب بیان کی ہیں وہ 360 ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی جو امام بخاری کی کتاب ہے کتاب الوحش، پھر اس کے بعد کتاب الایمان ہے، پھر کتاب العلم ہے. تو اس طرح کے جو کتابیں ہیں ان کی تعداد 360 ہے. اور جو ان کے ابواب ہیں، پھر کتابوں کے اندر مختلف ابواب ہوتے ہیں. جیسے کتاب الایمان کے اندر ایک باب وہ قائم کرتے ہیں، باب حب الرسول من الایمان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور پھر اس کے تحت احادیث نقل کرتے ہیں. اسی طرح کتاب العلم کے اندر امام بخاری ایک باب قائم کرتے ہیں، باب التناوب فی العلم، علم کے لیے باری مقرر کرنا، اور اس کے تحت وہ حدیث لاتے ہیں جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ایک ہمسائے جو ہے وہ باری مقرر کرتے ہیں. ایک دن وہ کام کاج پر جاتے ہیں اور ان کے ساتھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور شام کو پھر یہ تکرار کر لیتے ہیں کہ آج ہم نے دین کے کام کیا سیکھے. اور اگلے دن حضرت عمر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور ان کے ساتھی اپنے کام کاج میں جاتے ہیں، اور شام کو، یعنی اس طرح ہر کتاب کے اندر پھر ابواب کی تقسیم ہے. تو ابواب کی تعداد 3450 ہے. ناظرین، یہاں ایک جو امام بخاری کے تذکرہ نگار ہیں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اپنے کتاب کی ابواب کا ایک شکل بنائی اور ابواب کا انتخاب کیا، اور اس کو لے کر آپ تشریف لے گئے مدینہ منورہ اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر، اور پھر وہاں آپ نے نوافل پڑھے اور احادیث لکھنے کا آغاز کیا. امام بخاری نے اس کے اندر جو احادیث نقل کی ہیں اس میں ایک آپ نے اصطلاح سنی ہوگی، ثلاثیات بخاری. ثلاثیات بخاری سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ احادیث ہیں
جن کے اندر امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم سے کم واسطہ ہے، یعنی 3 واسطوں سے آپ وہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور ان ثلاثیات کی تعداد جو صحیح بخاری میں ہے وہ ان کی 22 ہے، اور اکثر جو ہے ان میں سے تقریباً 11 جو ہے وہ انہوں نے اپنے شیخ مکی بن ابراہیم سے سنی ہے، یعنی جو امام بخاری کے استاذ ہیں مکی بن ابراہیم، جو تابعین سے روایت کرتے ہیں، تو امام بخاری نے اس حدیث کی اپنی اس کتاب میں صحیح بخاری میں سند کے اعتبار سے جو سب سے مضبوط یعنی سند وہ سمجھی جاتی ہے جس میں کم سے کم واسطے ہوں، تو 22 احادیث ایسی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، اس لیے ان کو ثلاثیات بخاری کہا جاتا ہے۔ تو اتنی احتیاط آپ نے کی، اور ساتھ میں چھان پھٹک کے ساتھ ساتھ زہد اور تقوی، اور پھر ہر حدیث سے پہلے لکھنے سے پہلے غسل کرنا اور نماز 2 رکعت نماز ادا کرنا، تو ظاہر ہے یہ بڑی بات تھی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس کتاب کو بہت زیادہ قبولیت سے نوازا، اور محدثین کے ہاں اور مفسرین اور محدثین کے ہاں یہ مشہور ہے کہ اصح الکتب بعد القرآن الکریم، کہ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب کا اگر کسی اعزاز حاصل ہے تو وہ امام بخاری کی صحیح ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ مستند سمجھی جانے والی کتاب یا مستند جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ امام بخاری کی صحیح ہے۔ اور امام بخاری سے ایسا نہیں ہے کہ یہ بعد میں ان کی قبولیت ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس کتاب کو آپ کی زندگی میں ہی قبولیت سے نواز دیا تھا۔ آپ کی حیات میں 90,000 تلامذہ نے آپ سے صحیح بخاری پڑھی، اور یہ بڑی بات ہے کہ 90,000 شاگردوں نے، اسٹوڈنٹس نے امام بخاری سے، امام بخاری کی زندگی میں ان سے صحیح بخاری کا درس لیا اور اپنی سند کو عالی کیا آپ سے حدیث کا سماع کر کے۔ امام بخاری نے یہ حدیث تالیف کرتے ہوئے کچھ اپنی شروط رکھی، بقول امام ابو عبداللہ حاکم نیشا پوری کے، کہ امام بخاری کی یہ شرط تھی کہ میں وہ حدیث لوں گا جس کی سند میں یعنی ایسی ہو کہ ہر صحابی سے 2 مشہور تابعیوں نے روایت کیا ہو، اور اسی طرح ان کی یہ شرط تھی کہ جب تابعی سے 2 راوی ثقہ، عادل، ضابط، جامع شروط صحت نے روایت کی ہو وہ روایت۔ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لیکن اکثر محدثین کے ہاں جو دیگر محدثین ہیں انہوں نے جو شروط نقل کی ہیں وہ یہ ہے کہ سب ناقلین اور روات حدیث صحابی تک ثقہ ہوں اور ان کی ثقاہت پر اتفاق ہو، یعنی امام بخاری سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی حدیث کو نقل کرنے والے ہیں، جتنے بھی حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، یعنی ان کا سلسلہ صحابی سے سب کے سب ثقہ ہونے چاہیے۔ صحابی تو ویسے بھی ثقہ ہوتا ہے، الصحابۃ کلھم عدول، کہ تمام صحابہ جو ہے وہ عادل ہیں، ان کی ثقاہت پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن صحابی تک جتنے بھی ناقلین ہوں، جتنے بھی حدیث کو روایت کرنے والے ہوں، ان سب کا ثقہ ہونا ضروری ہے، ان کی ثقاہت پر سب کا اتفاق ہونا چاہیے۔ امام بخاری کی ایک اور شرط بھی تھی کہ سلسلہ روایت جو ہے منقطع نہ ہو، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سند میں کوئی راوی جو ہے وہ چھوٹ گیا ہو، یعنی کوئی تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے کہ مطلب تابعی کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، تو ظاہر ہے صحابی کا سلسلہ بیچ میں منقطع ہو گیا، یا اسی طرح نیچے تبع تابعی ڈائریکٹ صحابی سے یہ کہے، یعنی روایت کا سلسلہ پورا جڑا ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایک کڑی جو ہے وہ اس میں سے مس نہ ہو۔ اسی طرح اگر حدیث کوئی روایت ایسی ہے جو معنعن ہے تو راوی ایسی روایت کرتا ہے، وہ کہتے ہیں عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں، اور عن پھر صحابی کا نام اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، تو
تو کہتے ہیں اگر کوئی روایت معنعن ہے تو راوی کا اپنے شیخ سے لقاء ثابت ہو، ان کی آپس میں ملاقات ثابت ہو، امکان لقاء کافی نہیں ہے، لقاء کا ہونا ضروری ہے، ان کی ملاقات ثابت ہو۔ اور محدثین نے اپنی تحقیق سے ایک یہ بھی یعنی اس صحیح بخاری کے مطالعے کے بعد یہ بھی نکالا کہ امام بخاری کے نزدیک یہ بھی تھی شرط کہ اس کی مقبولیت، اس حدیث کی، جو امام بخاری سے پہلے محدثین ہیں ان کا اس بات پر اتفاق رہا ہو کہ یہ حدیث مقبول ہے، یا کم از کم امام بخاری کے جو معاصرین ہیں ان کا اتفاق رہا ہو۔ تو یہ وہ شروط ہیں جو محدثین نے امام بخاری کی کتاب میں جستجو کر کے نکالی ہیں، اور یہ اندازہ لگایا ہے کہ امام بخاری نے ان شروط کو پیش نظر رکھ کر اپنی صحیح بخاری کو ترتیب دیا ہے۔ صحیح بخاری کو جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ قبولیت حاصل ہوئی، اور قبولیت کی ایک علامت تو جو میں نے ابھی بتائی کہ آپ کی زندگی میں ہی، آپ کی حیات میں ہی 90,000 طلباء نے آپ سے استفادہ کیا اور براہ راست آپ سے بخاری شریف کا درس لیا، آپ کے حلقہ درس میں شریک ہوتے۔ اور ایک کسی کتاب کی قبولیت کو جانچنے کا ایک اور ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب پر کتنا کام ہوا ہے۔ تو صحیح بخاری کی 20 بلکہ یوں سمجھ لیں کہ سینکڑوں شروحات لکھی گئیں اور دنیا بھر کی تقریباً سبھی زبانوں میں لکھی گئیں۔ تو میں آپ اپنی سکرین میں چند وہ جو نمائندہ ہیں تاکہ یہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ امام بخاری کے شارحین ہیں۔ امام بخاری کی جتنی بھی صحیح بخاری کی شروحات ہیں، اگر ہم پائے کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں سب سے ٹاپ پر ہمیں فتح الباری نظر آتی ہے۔ فتح الباری سے قبل ابن خلدون جب اپنا مقدمہ لکھ رہے تھے تو ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں لکھا تھا کہ یہ جو صحیح بخاری ہے یہ اتنی بلند پایا حدیث کی کتاب ہے، اور اس کی شرح لکھنا امت کے اوپر قرض ہے، دین علی الامہ، امت کے اوپر ایک قرض ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اس کی شرح اب تک نہیں لکھی گئی، اور کوئی شرح لکھے اور امت پر سے یہ فرض کفایہ جو قرض ہے وہ ادا کرے۔ تو جب فتح الباری امام ابن حجر عسقلانی نے تحریر کی تو ان کے شاگرد امام سخاوی نے یہ فرمایا کہ جس قرض کی ذکر ابن خلدون نے کیا ہے تو میرے شیخ ابن حجر عسقلانی نے وہ شرح تصنیف فرما کر وہ قرض امت کی طرف سے ادا کر دیا ہے۔ اس طرح علامہ قسطلانی کی ارشاد الساری ہے، اور علامہ عینی کی عمدۃ القاری ہے، یہ بھی علامہ عسقلانی کے ہم عصر ہیں، اور ابن حجر جو ہے وہ شافعی المسلک ہے، اور علامہ عینی جو ہے وہ حنفی المسلک ہیں۔ اسی طرح ابن رجب حنبلی نے فتح الباری کے نام سے ایک شرح لکھی، اور ناظرین میرا ابن حجر عسقلانی کی شرح پر بھی ایک تحقیقی مقالہ ہے جو القلم میں جامعہ پنجاب کے جو تحقیقی مجلہ ہے اس میں اشاعت پذیر ہوا تھا۔ اور اسی طرح ابن رجب حنبلی کی فتح الباری پر بھی میرا ایک تحقیقی مقالہ جو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے طبع ہوا تھا۔ اور صحیح بخاری کی شروحات میں ایک جو متقدمین میں ایک نام آتا ہے وہ علامہ خطابی کا آتا ہے، جنہوں نے علام الحدیث کے نام سے صحیح بخاری کی شرح لکھی، اور صحیح بخاری کے ابتدائی شراح میں ابن بطال کا نام بھی آتا ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح کی ہے۔ تو ناظرین آج ہم نے یہ پڑھا کہ کتب حدیث کی ایک قسم ہوتی ہے جس کا نام ہے الجامع، جس کی جمع جوامع آتی ہے، اور الجامع کسے کہتے ہیں؟ جس میں 8 میجر مضامین کی احادیث ہوں، عقائد، احکام، سیر اور آداب اور شمائل اور رقاق وغیرہ کی احادیث۔ تو اس میں نمائندہ جو حدیث کی کتب ہیں وہ امام بخاری کی الجامع الصحیح ہے، امام مسلم کی الجامع الصحیح ہے، اور پھر امام ترمذی کی جامع ہے،
اور پھر ہم نے آج ذکر کیا صحیح بخاری کے متعلق اور اس کا نام بتایا کہ اس کا مکمل نام کیا ہے، اور امام بخاری کا پورا نام اور ان کی وفات، اور پھر ہم نے تھوڑا سا یہ بتایا کہ اس پر امام بخاری نے کتنا وقت صرف کیا اور کیسے آپ اس کی تالیف کیا کرتے تھے اور آپ کی شروط کیا تھیں، اور پھر کچھ ہم نے 6 کوئی شروع کا بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔